أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ان اللہ کان علیا کبیرا. صدق اللہ العظیم. وراثت و ورثاء اور ان کے مابین وراثت کی تقسیم کے ضمن میں سوال اٹھایا گیا کہ مردوں کو عورتوں کے مقابلے میں 2 گنا اور عورتوں کو 1 گنا حصہ کیوں دیا گیا؟ تلاوت کی گئی آیت شریفہ سے اس فرق کی وجہ بیان کی جا رہی ہے. علاوہ ازیں مرد عورت پر حاکم کیوں ہے اس کی وجہ بھی واضح کی جا رہی ہے. ارشاد فرمایا الرجال قوامون علی النساء. اللہ جل شانہ نے مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا ہے. جب مردوں کا درجہ عورتوں پر بڑا ہوا ہے تو لامحالہ احکامات میں بھی فرق ہوگا. باقی رہا کہ مردوں کو عورتوں پر فوقیت کیوں، حاکمیت کیوں، تو 2 لفظی جواب دے دیا بما فضل اللہ بعضهم علی بعض. یہ اللہ جل شانہ کا فضل ہے، اس کی عطا ہے، اللہ کی تقسیم ہے، اللہ کا فیصلہ ہے. ایسا ہی ہے جب مردوں کو عورتوں پر حاکمیت، فضیلت، فوقیت اللہ نے دی ہے تو اب بندوں کو اعتراض کی کیا مجال؟ اور پھر یہ بھی تو دیکھو وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ. اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے. مردوں کا اوپر والا ہاتھ ہے. مرد عورتوں پر خرچ کرتے ہیں، عورتوں کی رہائش مرد کے ذمہ، ان کا لباس مرد کے ذمہ، کھانا پینا مرد کے ذمہ، حق کے مہر مرد کے ذمہ، دوسری ضروریات زندگی مرد کے ذمہ. تو جو خرچ کرتا ہے ساری ذمہ داریاں اٹھاتا ہے. اللہ نے اسے ہی فوقیت دی، فضیلت دی، حاکمیت دی. عورتوں کے ذمہ فرمانبرداری ہے. ارشاد فرمایا عورت کا فریضہ یہ ہے فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. عورتیں نیک بیویاں وہ تابع دار ہوں، پابند ہوں اپنے خاوند کی، اور خاوند کی غیر موجودگی میں اللہ کی توفیق اور حفاظت سے خاوند کی عزت عصمت کی حفاظت کرنے والی ہوں. خاوند کی غیر موجودگی میں اس کی عزت کی محافظ ہوں، فرمانبردار ہوں. یہ ان کے ذمہ ہے. ان کی ضروریات پوری کرنا، محنت مزدوری دوڑ دھوپ کر کے، یہ خاوند کے ذمہ ہے. ساتھ ساتھ یہ بھی ذکر فرما دیا کہ مرد اپنا فریضہ پورا کرتا ہے، ضروریات زندگی پوری کرتا ہے، خرچ کرتا ہے، اور عورت تابع داری نہیں کرتی، غیر موجودگی میں عزت عصمت کی محافظہ نہیں ہے.
نافرمانی کا عورت کی طرف سے خطرہ موجود ہے، امکان موجود ہے، یا عملی طور پر وہ کرتی ہے، تو اس صورت میں اس کی اصلاح کی طرف متوجہ فرمایا۔ ارشاد ہے واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن، وہ عورتیں کہ تمہیں ڈر ہے ان کی نافرمانی کا، اصلاح کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ انہیں نصیحت کرو، سمجھاؤ، بجھاؤ، زبانی طور پر انہیں سیدھے رستے کی طرف واپس لاؤ، اصلاح کرو۔ اگر زبانی طور پر سمجھنے سمجھانے سے خاتون راہ راست پر آ جائے، اپنی اصلاح کر لے تو فَبِهَا وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اور اگر خدا نخواستہ سمجھانے سے، اصلاح کرنے سے وہ باز نہیں آتی تو پھر ان کے بستر الگ کر دو، کچھ وقت کے لیے انہیں اپنے آپ سے جدا کر دو، شاید وہ سمجھیں، شاید وہ باز آ جائیں، شاید وہ سدھر جائیں۔ اور اگر خدا نخواستہ ان کا بستر الگ کرنے سے وہ باز نہیں آتی تو تیسری صورت اصلاح کی تربیت کی بتائی، وَاضْرِبُوهُنَّ، پھر انہیں مار پیٹ کر راہ راست پر لایا جائے، لیکن ایسی مار نہ ہو جس سے ہڈی ٹوٹے یا نشان پڑے، مطلب تنبیہ کے لیے ہلکا پھلکا مارا جائے۔ یہ تینوں درجات ہیں عورت کی اصلاح اور تربیت کے۔ فرمایا اگر ان تینوں میں سے کسی ایک ذریعے سے عورت سمجھ جاتی ہے، سدھر جاتی ہے، سنبھل جاتی ہے تو فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، عورت سدھر جائے، اپنی اصلاح کر لے تو پھر تمہیں کوئی اختیار نہیں کہ تم انہیں ڈانٹ ڈپٹ کرو، بستر سے الگ کرو یا انہیں مار پیٹ کرو۔ ان اللہ کان علیا کبیرا، یاد رکھو اللہ ہی سب سے برتر ہے، اللہ ہی سب سے بڑے ہے، اصل حاکمیت اللہ کی ہے۔ مرد کو جو اللہ نے خامند ہونے کے ناطے، اس رشتے کے ناطے جو حاکمیت دی ہے، یہ حاکمیت جزوی حاکمیت ہے، مشروط حاکمیت ہے۔ ظلم و زیادتی کی اس بنیاد پر اجازت نہیں کہ اصل حاکم تو اللہ ہے، مرد کے بھی عورت کے بھی، اس لیے اللہ کی مان کر چلنی ہے۔ اس حاکمیت سے ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا، ظلم و زیادتی نہیں کرنی۔ جب اللہ حاکم ہے تو اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، جواب دینا ہے، جواب دہی کا احساس رکھو۔ مرد کو یہ روا نہیں کہ وہ عورت کو بالکل پاؤں کی جوتی سمجھے، ٹھوکر پہ رکھے اور جو چاہے کرتا پھرے، ہرگز نہیں۔ جس طرح یہ اللہ کی بندی ہے، مرد بھی اللہ کا بندہ ہے، اصل حاکمیت تو اللہ جل شانہ کی ہے۔ اللہ سمجھ دیں، عمل کی توفیق بخش۔